صحیح مسلم میں اور بخاری میں ایک حدیث ہے، اور بڑی عام حدیث ہے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے سامنے ایک چوہے کو دیکھا، اور چوہے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک قبیلہ تھا جو غائب ہو گیا، رات کو وہ اپنے بستروں پہ سوئے، صبح کے وقت وہ کسی کو نظر نہیں آئے، پورا قبیلہ دنیا سے غائب ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جب چوہے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال گزرتا ہے، اس سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہی جو قوم تھی جس کو بگاڑ دیا گیا تھا، چوہوں کی شکل میں بگاڑے گئے، اور یہ چوہا اس کی نسل کا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یعنی پیغمبر جو ہے ان کی ایک عاجزی ہوتی ہے کہ وہ اکثر اس طرح بات کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے ہو، آئندہ ایسے ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے آخری خطبے دیے تو ان میں احد کے مقام پر ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک بلانے والا آ کر مجھے بلائے اور میں اس کے آواز پہ لبیک کہہ دوں، اور آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات یہاں نہ ہو۔ اس میں بتا دیا کہ آئندہ سال ہم آپس میں نہیں ملیں گے، آئندہ سال ان دنوں سے پہلے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو اس میں انداز یہ ہے ہو سکتا ہے، یہ پیغمبر کی عاجزی ہوتی ہے۔ حالانکہ پیغمبر کا علم جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ تک تخمینہ یا ظن ہو۔ پیغمبر کا علم اس طرح ہوتا ہے۔ پیغمبر بہت بڑی شان ہے۔ حضرت غوث پاک محبوب سبحانی فرماتے تھے کہ ولی کو کشف میں غلطی نہیں لگتی، کامل اولیاء کو کشف میں غلطی نہیں لگتی، ہاں ان کو اس کی تعبیر میں ہو سکتا ہے کہ تعبیر میں وہ کچھ اور سمجھیں اور حقیقت کچھ اور۔ جیسا کہ کوئی واقعہ ہوتا دیکھ لیا اور 1 سال پہلے دیکھ لیا اور کہا کہ 1 سال کے اندر ایسا ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2 سال بعد ایسا ہو جائے، لیکن جو اس نے دیکھا ہے وہ ایسا ہی ہوگا۔ تو پیغمبر کا علم جو ہے وہ قطعی، ان کا مشاہدہ یقینی، چونکہ وحی الہی کے حامل ہوتے ہیں، ان کے سینے پر انوار وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب چوہے کو میں دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو قوم تھی بنی اسرائیل میں غائب ہو گئی تھی، ان کو چوہوں کی شکل میں بگاڑ دی گئی ان کی شکلیں، اور وہ نسل چل رہی ہے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر تم تجربہ کرنا چاہو تو چوہے کے لیے اونٹنی کا دودھ رکھو اور کسی اور چیز کا بھی دودھ رکھو۔ اونٹنی کا دودھ وہ نہیں پیے گا کیونکہ بنی اسرائیل اپنے لیے اونٹنی کے دودھ کو حرام سمجھتے تھے۔ یہ بخاری میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ اب اس کا جو ما لہو ہے وہ ما علیہ ہے۔ اس روایت کے بارے میں جو تحقیقات ہیں وہ ممکن ہے کہ بیان کرنے میں اہل علم کا اختلاف ہو۔ میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان دنوں میں ایک محفل میں اس روایت کو بیان کیا، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے CMH سے، وہ ڈیوٹی کرتے رہے لیبارٹری میں اندر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں لیبارٹری کے اندر چوہے رکھے ہوتے ہیں، اور جتنی جدید ادویات آتی ہیں جو جدید، ان سب کا اس کے اوپر تجربہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس روایت کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج بھی اگر چوہے کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو وہ نہیں پیے گا،
چونکہ بنی اسرائیل اونٹنی کے دودھ کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، اس لیے اہل علم کے ایک طبقے کا یہ نظریہ ہے امت کے اندر کہ حرام ہونے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کسی چیز کی کہ جو نسل بگاڑی گئی، جو ممسوخ شدہ نسلیں ہیں جانوروں کی، ان کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اور بہت زیادہ اس پہ مطالعہ کرنے کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس بات کے پیچھے حقیقت ہے، اس کی دلیل بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ گو، عربی میں جس کو دب کہتے ہیں، گو، اردو میں غالباً اس کو سمور کہتے ہیں، ہمارے عام جو لوکل زبانیں ہیں اس کو کرو، کسکرو کہتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے کھانے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بگڑی ہوئی قوم ہو۔ یعنی اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ جن جانوروں کی صورتوں میں کسی قوم کو بگاڑا گیا تو ان کو نہ کھانے والے لوگوں کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہے حدیث پاک کی۔ اس لیے حلال اور حرام کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔